آصف علی زرداری صدر منتخب، اپنے گورنرز خود فائنل کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے واضح کر دیا۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بولے، چاہتے ہیں پاکستان کے تمام ادارے آئینی حدود میں کام کریں، ادارے حد میں رہ کر کام نہیں کریں گے تو یہ تماشا اگلی نسلوں تک منتقل ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کی عزت کریں گے تو پاکستان کے بہت سے مسائل خود حل ہو جائیں گے۔ مزید کہا، پیپلز پارٹی اپنے بارے میں سوچتی تو پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے۔ میں کہہ سکتا تھا اسمبلی کے پورے عمل سے لا تعلقی اختیار کر لیتا ہوں۔ میں کہتا اب نون لیگ کے ساتھ کام نہیں کرتا تو عوام کا بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد۔ راول پنڈی کی احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کی اڈیالہ جیل میں سماعت۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا صحت جرم سے انکار۔ عدالت نے 5 گواہوں کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ سماعت 6 مارچ تک ملتوی۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ آج بھی نہ ہو سکا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں لینے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کے مخصوص نشستوں کے معاملے پر تمام درخواستیں یکجا کر دیں۔ فاروق اشنائچ کے الیکشن کمیشن سے تمام جماعتوں کو بلا کر سننے کی استدعا۔ کہا یہ سیاسی نہیں، قانونی معاملہ ہے۔ بیرسٹر گوہر بولے، یہ لاہور میں ایک نشست نہیں جیتے اور ہماری نشست مانگ رہے ہیں۔ سماعت کل تک ملتوی۔ مخصوص نشستیں آئین کے مطابق صرف ان جماعتوں کو ملتی ہیں جو کامیاب ہو کر پارلیمان میں آئیں۔ الیکشن کمیشن کے باہر نون لیگی رہنما اعظم نذیر تارڑ کی گفتگو۔ بولے، سنی اتحاد کونسل کو عوام نے ایک سیٹ بھی نہیں دی۔ ہمیشہ کی طرح تحریک انصاف آئین کی پامالی کی کوشش کر رہی ہے۔ عطا تارڑ نے کہا، صاحبزادہ حامد رضا نے اپنی جماعت کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑا۔ زور زبردستی کر کے مخصوص نشستیں لینے کی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی نے سندھ اور پنجاب اسمبلی کے سیشنز غیر قانونی قرار دے دی۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، مخصوص رشتوں پر فیصلے تک قومی اسمبلی کا اجلاس غیر قانونی ہوگا۔ ریزرو سیٹوں کا فیصلہ ہونے تک کوئی اسمبلی سیشن نہیں ہو سکتا۔ امید کرتے ہیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ انصاف پر مبنی ہوگا۔ سنی اتحاد کی مخصوص رشتوں پر اور کسی کا حق نہیں۔ 27 فروری بھارتی تیراندازی کے خلاف پاک فضائیہ کی تاریخ ساز دفاع کا دن۔ پکڑے گئے بھارتی پائلٹ ابھی نندن کی فینٹاسٹک ٹی کے چرچے 5 سال بعد بھی برقرار۔ جذبہ خیر سگالی کے تحت 60 گھنٹے بعد ابھی نندن کو رہا کیا گیا۔ 5 سال بعد بھی پاکستانی چائے کا ذائقہ ضرور یاد ہوگا۔ ایک کپ چائے کے لیے بھارت کو اپنے طیارے کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ پاکستانی چائے اور پاکستان سے ملنے والا سبق بھارت صدیوں تک نہیں بھول سکے گا۔ سرپرائز ڈے، بھارتی غرور خاک میں ملانے والے آپریشن سوئفٹ ریٹائرڈ کے 5 سال مکمل۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ 27 فروری 2019 کا مارکہ ہماری تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جو پاکستانی عوام کے عزم اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی یاد دلاتا ہے۔ اس روز پاکستان نے بھارتی سیاسی عزائم کے لیے بلا جواز جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ پاکستان نے بھارتی طیارے کے پائلٹ کو امن کے مفاد میں واپس بھیجا اور عالمی برادری نے پائلٹ کی رہائی کے پاکستان کے اقدام کو اعلیٰ ریاستی اقدام قرار دیا۔ انتخابات کے بعد سیاسی غیر یقینی صورتحال میں کمی اور ریٹنگ بہتر ہوئی۔ معاشی پالیسی رسک گزشتہ سال کی طرح ہوگا۔ پاکستانی معیشت سے متعلق بلوم برگ کی رپورٹ۔ کہا، آئی ایم ایف کے نئے پروگرام کے بعد پاکستانی بانڈز کی مارکیٹ مزید بہتر ہوگی۔ صوبے کے عوام کی توقعات پر پورا اترنا، لوگوں کی فلاح و اولین ترجیح ترقیاتی منصوبے کی تکمیل میں کوتاہی برداشت نہیں ہوگی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے بتا دیا۔ صوبائی سیکریٹریٹ اجلاس میں مریم نواز نے کہا، سروس آف ڈیلیوری پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ افسران گھبرانے کے بجائے سچ بتائیں، میرٹ کی خلاف ورزی کروں گی نہ ہونے دوں گی۔ مہنگائی اور بھاری بلوں سے پریشان عوام کے لیے بری خبر، بجلی کی قیمت میں بڑا اضافہ کر دیا گیا۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 7 روپے 5 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صارفین پر 66 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ اضافے کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ شہباز شاہینوں، پاک فوج نے کنٹرول لائن پر جاسوسی کرنے والے انڈین آرمی کے کوڈ کاپٹر کو مار گرایا۔ پاک فوج کی جانب سے 1 بجے کے قریب کارروائی کی گئی۔ کوڈ کاپٹر کی باقیات بھی گزشتہ روز مل گئیں۔ کوڈ کاپٹر پر انڈین آرمی کے ایک یونٹ کا نشان بھی موجود۔
سابق صدر آصف علی زرداری نے بلوچستان کے امور کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں ثناء اللہ زہری، سرفراز بگٹی، چنگیز جمالی اور علی حسن زہری شامل۔ آصف علی زرداری سے ANP کے 9 منتخب رکن بلوچستان اسمبلی زمرہ خان و دیگر کی ملاقات، صدر کے لیے حمایت کا اعلان۔ اور پاکستان میں نئی حکومت کی تشکیل میں فریق نہیں بنیں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ میں کہا، پاکستان میں حکومت کو اس انداز سے آگے بڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں جو پاکستانی عوام کی مرضی کی عکاسی کرے۔ رپورٹ کردہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات جلد از جلد مکمل ہونی چاہیے۔